سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بعض ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیکی والوں میں سے ہو رہیں گے۔ جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو اس میں انہوں نے بخل کیا اور وہ پھر گئے ٹلا کر، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جان چکے اس بات کو کہ اللہ جانتا ہے ان کے راز کو اور ان کے مشورے کو، اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو۔ آج کی آیات میں پہلی آیت کے اندر ایک واقعہ کا تذکرہ ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ ایک صاحب ثعلبہ بن حاطب انصار میں سے ایک آدمی تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں مجھے اللہ مال عطا فرما دے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ مال کچھ نہیں ہوتا، یہ آنے جانے والی چیز ہے، اگر یہ مال کوئی اتنی اچھی چیز ہوتی تو میں احد پہاڑ کو سونا بنوا لیتا، کیونکہ مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ احد پہاڑ سونا بن جائے، میں نے نہیں بنوایا۔ تو تم نے مال لے کے کیا کرنا ہے؟ اور پھر مال کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کا نبھانا ہوتا ہے۔ وہ بھی یہ بات سن کر چلے گئے، پھر دوبارہ آ گئے اور آ کر یہی درخواست کی کہ دعا کریں میرے پاس مال ہو جائے، فراوانی ہو جائے مال کی، ریل پیل جسے کہتے ہیں۔ آپ نے پھر ان کے لیے دعا کر دی، اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ دعا کریں مجھے مال مل جائے، میں اس کے جتنے حقوق ہیں، چاہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں یا حقوق العباد کے تعلق والے ہیں، ان سب حقوق کی میں ادائیگی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ آپ کی دعا کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جو مال مویشی ہیں اس میں اتنا اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہوا کہ شروع میں ان کو مدینہ سے باہر نکلنا پڑا، اور وہاں سے 2 نمازیں عصر اور ظہر وہ پڑھ لیا کرتے تھے، باقی نمازیں باہر۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ مال مویشی زیادہ ہو گئے، بکریاں زیادہ ہو گئی، تو پھر اور باہر نکلنا پڑا۔ پھر وہاں سے یہ تھا کہ روزانہ تو نماز میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن جمعہ کو آ جاتے تھے۔ پھر اور مال میں اضافہ ہوا تو وہ جگہ سے بھی دور نکل گئے،
پھر نہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں آنا ہوا نہ ہی جمعہ کے لیے، تو مال بہت زیادہ ہو گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم نازل ہوا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ جس کے پاس مال ہے اس میں سے زکوٰۃ لے لی جائے تاکہ اس زکوٰۃ کی برکت سے اللہ ان کے مالوں کو بھی پاک کرے اور خود زکوٰۃ دینے والے کو بھی پاک کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر جن کے پاس بڑے بڑے زیور و مال تھے ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا انما الصدقات للفقراء والعاملین۔ تو اب یہ صاحب ان کے پاس گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی تھے، مال اکٹھا کرنے والے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ان کو جا کے بتایا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بکریوں پر اتنی بکریاں دینی ہوں گی، اونٹوں میں یہ نصاب ہے، فلاں چیز میں یہ نصاب ہے۔ تو جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ ٹیکس ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم حضور کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیں، باقی جو تم نے کہا ہم یہ بھی بات پہنچا دیں گے۔ وہاں سے وہ نکل کر ایک اور صاحب کے پاس آئے، وہ مخلص مسلمان تھے۔ ان سے بھی انہوں نے کہا کہ اتنی تمہارے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، فلاں جو عمر ہے اس کا جانور چلے تمہارے لیے زکوٰۃ میں سے آئے گا۔ تو انہوں نے بجائے اس چھوٹے جانور کے بہت جو ہے وہ اچھا پلا ہوا خاصا جو فربا اور مضبوط قسم کا جانور وہ دے دیا زکوٰۃ میں۔ تو عاملین نے کہا زکوٰۃ وصول کرنے والوں نے کہ آپ کے اوپر تو اتنا فرض نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو میری زندگی میں پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا عامل آیا ہے، آپ کو بھیجا ہوا آدمی آیا ہے، تو مجھے تو جو عام درجے کا جانور ہے وہ دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ حضور کا عامل میرے پاس آیا ہے اور میں اس کے لیے عمدہ مال نہ دوں۔ تو انہوں نے اس کو بحال قبول کر لیا، کہا کہ ہم جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو ذکر کر دیں گے۔ اور جو حاطب تھے، ثعلبہ تھے، ان کے بارے میں آپ کو آ کر خبر دے دی کہ انہوں نے تو ایسی بات کہی ہے، زکوٰۃ نہیں دی۔ تو آپ نے فرمایا وہی ثعلبہ، ثعلبہ کا ستیہ ناش ہو گیا، یعنی کیا کر دیا اس نے، کتنی بڑی غلطی کر دی اس نے یہ بات کہ اللہ نے اس کو مال دیا تھا، اپنے فضل سے اس کو غنی کیا تھا، اور جب اللہ کا حق اس میں سے نکالنے کی بات آئی تو وہ آگے سے بگڑ گیا ہے، کیونکہ جتنا مال زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینی اتنی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جس کے پاس 1 روپیہ ہے اس کو 1 روپیہ خرچ کرنا مشکل نہیں ہے، جس کے پاس کروڑ ہے، ارب ہے، اس کے لیے اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ تو وہ جو مال بڑھتا گیا تو مال کی حرص اور ہوس بھی بڑھتی چلی گئی، محبت بڑھتی چلی گئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یہ تو بڑی غلطی ہوگی میرے سے، اب وہ لے کر آ گئے مال، جو زکوٰۃ بنتی تھی مال میں وہ مال لے کر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مال تو میں قبول نہیں کر سکتا، مجھے اس کے قبول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ اب کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے۔ تو یہ اسی طریقے سے مال ان کے پاس لے کر انہوں نے کہا کہ جس چیز کو حضور نے قبول نہیں کیا میں قبول نہیں کر سکتا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، تو اسی زمانے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس واقعے سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ زکوٰۃ جو ہے اگر اس کا کوئی انسان کو مصرف مل جائے اور لینے والا مل جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنے مال کی زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنے کا پابند ہے، آگے سے کوئی لینے والا نہ ہو تو کیسے ادا کرے گا؟ جب ان کے مال کو کسی نے نہیں لیا تو نتیجہ دن پھر جو ہے وہ بیچارہ ایسے ہی دنیا سے گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا پھر انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ تو اس واقعے سے جو ہے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول صحابہ کے ساتھ جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انہیں دنیا کی ترغیب دیتے ہوں کہ ہاں دنیا سے زیادہ کماؤ، کیونکہ دنیا کمانا یہ تو انسان کا اپنا ذاتی تقاضا ہے، وہ تو ہوتی ہے، اور نہ ہی
دنیا کمانے کی کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ. جو ضرورت کا مال کمانا ہے وہ تو حکم کے اندر شامل ہے. الکاسب و حبیب اللہ فرمایا کہ جو رزق حلال کماتا ہے، کسب کر کے کمائی کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. تو ضرورتیں تو وہ تو پوری کرنی ہے. جب تک زندگی باقی ہے جو زندگی کے لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن جو ضرورتوں سے بڑھ کر آگے مال کی، جو اس سے آج کل ہم تعیشات کہتے ہیں، لگژریز کہتے ہیں جس کو، تو یہ جو حصہ ہے نا، اس میں پھر انسان جب بڑھتا ہے تو پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کو وقت بھی دینا پڑتا ہے، صلاحیتیں لگانی پڑتی ہیں، کچھ اونچ نیچ کرنا پڑتا ہے. امانت دیانت کے اوپر بعض دفعہ آزمائشیں انسان کی آ جاتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ان کو واپس کر دیا کہ کس چکر میں پڑے ہو. مجھے تو احد پہاڑ سونا بنانے کی جو ہے وہ پیشکش ہوئی اللہ کی جانب سے، میں نے تو اس کو نہیں قبول کیا، میں تو گویا کہ ٹھکرا دیا اس کو. تو لیکن تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ ایک بات تو یہ. اور دوسرا یہ کہ انسان جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو بڑے وعدے کرتا ہے، میں ایسا بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا. لیکن جب فراخی آ جاتی ہے تو سب بھول جاتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر طرح کے حالات کے اندر ایک استقامت جو ہے وہ طبیعت میں رکھتے ہیں. یہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا کرنا بہرحال اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے، انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہے. اور تیسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا بھی محسن ہوتا ہے دینے والے کا. اب یہ ان کی زکوٰۃ نہیں دی گی تو زکوٰۃ ادا تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ والی زکوٰۃ جو تھی وہ حکومت وقت نے لینی تھی، خلیفہ نے لینی تھی. لیکن انہوں نے جب یہ نہیں لی تو پھر وہ بیکاروں کی زکوٰۃ ان کے سر پہ رہ گئی. اسی بات کو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مال دے دیا جائے تو ہم خوب صدقہ کریں گے. یہ آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس چونکہ مال نہیں ہے اس لیے میں راہ خیر میں زیادہ خرچ نہیں کر پاتا. اگر میرے پاس کل کو مال آ گیا تو دیکھیں میں کتنا خرچ کرتا ہوں. اس قسم کی جو وعدہ ہے وہ ہم بھی اپنے اندر کرتے ہیں، لیکن جب مال آ جاتا ہے تو پھر مال اپنے ساتھ ساتھ اپنی ضرورتیں بھی لے کے آتا ہے، پھر خرچے ہی پورے نہیں ہوتے بیچارے کے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ جی میں نے مدرسہ بنایا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میاں، جو تمہیں چندہ دینا ہے نا وہ متوسط قسم کے لوگ دیں گے. جن راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے وہ متوسط قسم کے لوگ ہوں گے، جو بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ غریب بھی نہیں ہیں. فرمایا کہ جو تو بڑے لوگ ہیں زیادہ پیسے والے، ان کے تو بیچاروں کے اپنے خرچے ہی اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ بچتے ہی نہیں ان کے لیے. انہوں نے کیا دینا؟ ان کے تو جو بیچاروں کے آگے ذہن میں اندیشے ہوتے ہیں مستقبل کے، ان سے باہر نکلے تو دیں. اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مل گیا مال تو ہم راہ خدا میں مال خرچ کریں گے اور ہم بہت اچھے لوگوں میں اپنا شمار کروائیں گے. لیکن جب اللہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں اور وہ جو وعدے کیے تھے ان سب سے پھر جاتے ہیں. تو خاصی واقعہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ عمومی بیان جو چل رہا ہے اس میں پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جب یہ روش ہوتی ہے تو پھر یوں سمجھے کہ ان کے دلوں پر ایک قسم کی مہر لگ گئی. ان کے دلوں میں نفاق جو ہے وہ پکا ہو گیا. جس نفاق کو انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اس میں وعدہ خلافی کی ہے اور جھوٹ بھی بولا ہے. یعنی ایک کام نہیں کرنا تھا تو پہلے سے کہنے لگے ہم یہ کریں گے. اور یہ ایک ہے کہ چلو آدمی عذر کے ساتھ نہ کر پائے، لیکن بغیر عذر کے نہ کر پائے تو یہ تو غلط بیانی بھی ہے اور وعدہ خلافی بھی ہے. فرمایا کہ ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے، یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ تو سوچ لیا ہوتا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سارے راز
اور ان کی سرگوشیاں اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ خوب جانتے ہیں، کیوں نہ جانے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اس لیے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے نظر میں تو چیزیں غائب ہو سکتی ہیں، جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم اسی کو دیکھ پاتے ہیں، جو چیز پس پردہ چلے گی ہمیں نہیں پتہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے کوئی غیب نہیں، بلکہ اس کے لیے غیب بھی شہادت ہے، جن اس کے سامنے کی چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔